سے محبت کی آنے والے ایپیسوڈز ہونے جا رہی ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ، جس میں سبیکا طلحہ کے گھر آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بہت دن ہو گئے ہیں، نہ تو تم نے مجھے کوئی کال کیا ہے اور نہ ہی کوئی میسیج، آخر ایسی کیا بات ہے؟ اور موہت کی بھی طبیعت کیسی ہے؟ موہت اب ٹھیک ہے؟ تو جواب میں طلحہ بول پڑتا ہے کہ تمہیں کیا فکر ہوگی موہت کی، اور موہت کی فکر کرنے کے لیے تو میں ہوں، تمہیں آئندہ کے بعد موہت کے بارے میں کبھی بھی فکر مند ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ کہتی ہے کہ یہ سب میری غلطی نہیں تھی، اس دن جو بھی ہوا وہ سب ایک حادثہ تھا، موہت پول کے پاس کھیلنے کے لیے گیا اور اس کا پاؤں سلپ ہو گیا، اس لیے تم اس میں سارا بلیم مجھے مت دو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جواب میں طلحہ بول پڑتا ہے کہ آخر سارا قصور میرا ہے، مجھے ہی تمہارے ساتھ دوبارہ رشتہ جوڑنا نہیں چاہیے تھا، تمہاری وجہ سے موہت نے بہت ہی سفر کیا ہے، وہ تو چاہتا تھا کہ روشی کے ساتھ میری شادی ہو جائے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اور تمہیں چوز کر لیا، جو کہ آج میں بھگت رہا ہوں۔ سبیکا بہت ہی حیرانگی سے طلحہ کی طرف دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے تم سارے گلے شکوے بھول جاؤ اور میرے ساتھ شاپنگ پہ چلو، کیونکہ ہماری شادی بہت ہی قریب آ چکی ہے، اس لیے کچھ چیزیں ضروری جو کہ مجھے لینی ہیں۔ تو آگے سے جواب میں طلحہ بول پڑتا ہے کہ کون سی شادی اور کس کی شادی کی بات کر رہی ہو تم؟ تو آگے سے سبیکا کہتی ہے ہماری شادی کی بات کر رہی ہوں، کیوں تمہیں بھول گیا کہ ہماری شادی ہے؟ تو آگے سے طلحہ کہتا ہے ہاں مجھے بھول گیا، اور کوئی بھی شادی نہیں ہو رہی تمہاری اور میری، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر کے موہت پر کوئی برا اثر ڈالوں۔ تو سبیکا کہتی ہے یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب تم نے میرے ساتھ بات کر لی ہے اور اس کے بعد میرے موم ڈیڈ کو بھی پتہ لگ چکا ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرنے لگے ہو۔ تو جواب میں طلحہ کہتا ہے کہ جس دن تم میرے منہ پر رنگ پھینک کر گئی تھی، کیا میں نے تمہیں کچھ بولا تھا کہ آج اگر میں اس شادی سے انکار کر رہا ہوں تو تم بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی، میری اپنی مرضی ہے اور میں اپنی فیملی کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ تو جواب میں سبیکا کہتی ہے کہ تم اس چڑیل روشی کی وجہ سے مجھ سے یہ منگنی توڑ رہے ہو، مجھے معلوم ہے کہ وہ دوبارہ سے تمہاری لائف میں آ گئی۔ یہاں پہ سبیکا اور روشی کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے کہ طلحہ اسے چپ کرا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے ہر فیصلے غلط تھے اور روشی بالکل ٹھیک تھی، میں نے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے تم سے شادی کا فیصلہ کر کے، مجھے روشی سے ہی شادی کرنی چاہیے تھی، کہ وہ نان سیریس نہیں، تم نان سیریس لڑکی ہو، میرا فیصلہ بالکل غلط تھا جس کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ سبیکا اور طلحہ آپس میں بحث کرتے ہیں اور طلحہ سبیکا کو شادی سے انکار کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلتی بنو یہاں سے۔ تو یہاں پہ سبیکا روتی ہوئی اپنے گھر آ جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ کو دکھایا جائے گا کہ جیسے تیسے کر کے روشی کی شادی طلحہ سے ہو جائے گی اور شارق بارات لے کر نہیں آئے گا۔ جیسے ہی روشی طلحہ کے گھر آئے، روشی جیسے ہی طلحہ کے روم میں جائے گی اور اپنا سامان وغیرہ اتارنے ہی لگ جائے گی اور بہت ہی غصے سے اپنی چیزیں اٹھا کر پھینکے گی، اور اس کو ایسا لگے گا کہ میں نے وہ دوبارہ سے اتنی بیوقوفانہ حرکت کیسے کر دی اور ایک بار پھر سے شارق کے جال میں کیسے پھنس گئی۔ یہاں پہ اس کو خوشی تو ہوگی کہ اس کی شادی سر طلحہ سے ہو گئی، لیکن یہاں پہ اس کو دکھ کی بات یہ لگے گی کہ موہت کی وجہ سے طلحہ نے اس سے شادی کی ہے، نہ کہ طلحہ اس سے محبت کرتا ہے، اور طلحہ صرف سبیکا سے ہی محبت کرتا ہے۔ جیسے ہی طلحہ روم میں آئے گا، وہ روشی کو یوں بیڈ پہ بکھرتا ہوا ساری چیزوں کو دیکھ کر روشی سے پوچھے گا کہ یہ کیا ہے؟ تو روشی کہے گی یہ وہی ہے جیسے آپ نے میرا دل توڑا تھا، تو آج آپ کے بیڈ پر بھی یہ جو سارا سامان بکھرا ہوا ہے، میری مثال بھی اس سامان جیسی ہے، جیسا کہ میرا دل۔ میں طلحہ کہتا ہے کہ تمہیں ہوا کیا ہے، آخر تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تو آگے سے روشی کہتی ہے آپ نے صرف اور صرف مجھ سے موہت کی وجہ سے شادی کی ہے اور نہ کہ خود کی وجہ سے، مجھے وہ بچہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے محبت نہ کریں اور مجھ پہ ترس کھا کر آپ شادی کریں۔ تو طلحہ کہتا ہے کہ کس نے تم سے کہا ہے کہ میں نے تم سے ترس کھا کر شادی کی ہے؟ تو جواب میں روشی کہتی ہے وہ تو آپ کا مجھے نظر ہی آ رہا ہے، جیسا کہ آپ نے سبیکا کے ساتھ شادی وہاں پہ ریڈی رکھی تھی اور یہاں پہ سرابت کے کہنے پر آپ نے میرے ساتھ شادی کی ہے اور موہت کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ طلحہ کہتا ہے مجھے تو تم شروع سے ہی پسند تھی، لیکن تم نے خود سے دور اس لیے رکھا کیونکہ تم ایک میچور لڑکی نہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پر اتنی ساری ذمہ داریاں ڈل جائیں اور میرے جو بھائی اور بھابھی مر چکے ہیں ان کے بچے کی ذمہ داری بھی تمہیں میں سونپ دوں، تو میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں تکلیف ملے میرے گھر میں کسی قسم کی بھی۔ تو یہاں پہ میرے انکار کی وجہ بھی صرف یہی تھی، ورنہ میں تمہیں تم سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ روشی یہ سب باتیں سنتے ہوئی ایموشنل ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں کیا ہوگا؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے مزید ایسے ریویوز دیکھنے ہیں تو ہمارے چینل DR انٹرٹینمنٹ کو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔